فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى في مقام آخر ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح انسانی جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، بالکل اسی طرح اس پوری کائنات کی بقا کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے. اس کائنات میں جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن اللہ کا نام لیا جانا بند ہو گیا اللہ تعالی اس چلتے ہوئے نظام کو درہم برہم کر دے گا. ز صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است، ز صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است، عالم نشود ویراں تا میں کدا آباد است. مجھے اپنے شیخ کی 100 باتوں میں سے ایک نکتہ یاد ہے کہ اللہ والوں کی یہ خانقاہیں آباد رہیں گی تب تک یہ نظام چلتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی جب تک اللہ کو یاد کرتی ہے شکاری کی جال میں نہیں پھنستی، یہ تب پھنستی ہے جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ جاتی ہے. پرندہ جب تک اللہ کو یاد کرتا ہے وہ شکاری کے شکار کا نشانہ نہیں بنتا. جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر شکاری کا شکار کا نشانہ بن جاتا ہے. درخت جب تک اللہ کو یاد کرتا ہے یہ سرسبز و شاداب رہتا ہے. جب یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ خشک ہو جاتا ہے، کاٹنے والا آ کے اس کو کاٹتا ہے. پانی جب تک چلتا رہتا ہے یہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ کبھی بدبودار نہیں ہوتا. یہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کی یاد چھوڑ جاتا ہے تو یہ گندا اور بدبودار بن جاتا ہے. اللہ کی یاد کے ساتھ ہر چیز کی حیات وابستہ ہے، ہر چیز کی زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں ہماری تمام اعمال، ہماری عبادات کی جان اللہ کی یاد ہے. اگر ہم نماز پڑھیں گے اللہ کی یاد کے ساتھ تو یہ جاندار نماز ہوگی. اگر یاد کے بغیر پڑھیں گے تو بے جان ہوگی. ہم روزہ رکھیں گے اللہ کی یاد کے ساتھ تو روزے میں جان ہوگی، اس کے اندر روحانی طاقت ہوگی. اگر روزہ ہے اور اللہ کی یاد نہیں ہے تو بے جان روزہ ہے. حج کریں گے اللہ کی یاد کے ساتھ تو حج میں جان ہوگی. حج ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرے گا.
لیکن اگر حج ہے اور اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ بے جان حج ہے، اس کے اندر وہ تأثیر نہیں ہوگی جس تأثیر کا قرآن و حدیث میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ تمام تر اعمال کی جان اللہ کی یاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی سب سے بہتر نمازی کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا سب سے بہتر روزے دار کون سا ہے؟ فرمایا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ سب سے بہتر مجاہد کون سا ہے؟ فرمایا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ سب سے بہتر حاجی کون سا ہے؟ فرمایا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، ساری بھلائیاں ذکر کرنے والے لے گئے، یعنی نمازیوں میں ذکر کرنے والا بہترین نمازی، حج کرنے والوں میں ذکر کرنے والا بہترین حاجی، جہاد کرنے والوں میں ذکر کرنے والا بہترین مجاہد۔ ہر نماز، ہر عبادت کی جان اللہ کی یاد ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، نماز کے دوران اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، اور نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذکر اسم ربہ فصلی، میرے بندے نے اپنے رب کا نام لیا اور پھر نماز پڑھی، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، نماز سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کے دوران بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں۔ نماز سے پہلے اللہ کو یاد کرو، نماز کے دوران اللہ کو یاد کرو، اور نماز کے بعد اللہ کو یاد کرو۔ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی نماز کے لیے آذان ہو جائے، فاسعوا، تو تم بھاگو، تم تیزی سے چلو، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ یہاں جمعے کی نماز کے لیے ذکر اللہ کا لفظ بولا ہے کہ تم اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ اچھا، ہم جمعے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف جاؤ۔ جمعے سے فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا۔ نماز ہو جائے جمعے کی نماز، تم زمین میں پھیل جاؤ، روزی تلاش کرو، لیکن واذکروا اللہ کثیرا، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو جمعے کی نماز کے لیے جاؤ، فرمایا ذکر کے لیے جاؤ، ذکر کی طرف چلو، اور جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اپنی معاش کے لیے کوشش کرو، لیکن اللہ کو یاد کرو۔ ہم دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو دین کی دعوت کی بنیاد بھی اور روح بھی اللہ کی یاد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات سمجھائی کہ نرمی سے بات کرنی ہے، اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی۔ فرعون کو دین کی دعوت دو، لیکن دعوت کے دوران اللہ کو یاد کرو، ذکر میں سستی نہیں کرنی، کیونکہ داعی
کا رابطہ جتنا اللہ کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی داعی کا دعوت کا اثر ہوگا، اور جتنا اللہ کے ساتھ رابطہ کمزور ہوگا اتنا ہی اس کی دعوت کا اثر کمزور ہوگا۔ تو لہٰذا دعوت کے دوران اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اب اگلا مرحلہ کہ ہم نے دعوت تو دی لیکن وہ بندہ سمجھا نہیں، اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، اب اس کو دوسرے طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے، اس طریقے میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب تمہارا دشمن کی جماعت کے ساتھ سامنا ہو جائے اور تم بالکل مورچہ زن ہو کے ابھی معرکہ برپا کرنے والے ہوں تو فاثبتوا، تم ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب دیکھیں ہم نے دعوت کا آغاز کیا اللہ کی یاد سے، پھر اس بندے نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، ہماری بات کو نہیں سمجھا، ہم نے اور طریقہ اختیار کر لیا سمجھانے کے لیے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فثبتوا، ڈٹ جاؤ۔ استقامت کیسی ہوگی؟ ثابت قدمی کیسی ہوگی؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اچھا یہ مرحلہ بھی گزر گیا، اب پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم وہ مرحلہ ختم ہو گیا، معرکہ ختم ہو گیا، امن قائم ہو گیا، اب پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ تو دعوت کا آغاز بھی اللہ کی یاد سے، پھر صورت بدل گئی، دعوت کے بعد قتال شروع ہو گیا، پھر بھی اللہ کی یاد، قتال ختم ہو گیا تو پھر بھی اللہ کی یاد۔ ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج کے دوران ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو حج کے چند دن ہیں ان میں اللہ کو یاد کرو۔ تو حج کے ایام میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ، جب تم عرفات سے چل پڑو تو اللہ کو یاد کرو۔ اچھا عرفات والا مرحلہ بھی ختم ہو گیا اور ہم نے حج کے مناسک پورے کر لیے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ تو حج سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، حج کے دوران بھی اللہ کو یاد کرو، حج کے اختتام پہ بھی اللہ کو یاد کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمام تر اعمال اور ہماری تمام تر عبادات کی اصل جان وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد ہے تو اعمال میں جان ہے، اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو اعمال کی ظاہری صورت تو ہے، ڈھانچہ تو موجود ہے لیکن اصل جان نہیں ہے، اور جب جان نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اعمال پر وہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے جن ثمرات کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اور نماز کے بارے میں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم نمازی بھی پڑھتے ہیں، برائیوں کا ارتکاب بھی چلتا ہے، العیاذ باللہ فحاشی کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی فلاں بندہ ایسا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، چوری کا موقع ملے تو چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دے تو جھوٹ بھی بول لیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو برائیوں سے روک لے گی، اس کی نماز عنقریب اس کو برائیوں سے روک لے گی۔ گویا کہ نماز میں اتنی تأثیر ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے پڑھ لے تو بندے کی زبان قابو میں آ جائے، آنکھیں قابو میں آ جائیں، دل و دماغ کے خیالات درست ہو جائیں، لیکن ہماری نمازیں بے تأثیر ہو چکی ہیں۔ نماز میں 2 گھنٹے اگر تاثیر ہونا تو بندہ عصر کی نماز پڑھ لے اور مغرب تک بندہ گناہوں سے بچ جائے، آگے پھر مغرب کی نماز پڑھ لے پھر عشاء تک گناہوں سے بچ جائے، عشاء کی نماز پڑھ لے 2 گھنٹے گناہوں سے بچ جائے، آگے پھر سونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ ہماری نماز میں تو 10 منٹ کی بھی تاثیر نہیں ہوتی، یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، جو ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں زبان اسی طرح بے قابو، نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہوتی، دل و دماغ کی خیالات غیر ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں وہ جان نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ سنی نہ مصر فلسطین وہ آزامین،
سنی نہ مصر فلسطین میں وہ آزاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشۂ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کام پہ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ وہ آذان جب ہوتی تھی تو پہاڑوں کے اوپر بھی کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ میں نے مصر میں وہ آذان سنی، نہ میں نے فلسطین میں وہ آذان سنی، اور وہ سجدہ جب کوئی بندہ کرتا تھا تو زمین کانپ جاتی تھی۔ اسی سجدے کو آج منبر بھی ترس رہا ہے، محراب بھی ترس رہا ہے۔ تو واقعی وہ سجدے جب لوگ زمین پہ کرتے تھے ان سجدوں کے اندر اتنی تأثیر ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ زمین کے جغرافیے بدلا کرتا تھا۔ آج وہ سجدے مفقود ہو چکے ہیں، وہ ناپید ہو چکے ہیں۔ آج ان سجدوں کی ضرورت ہے۔ میں جب سر بزمیں سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جب سر بزمیں سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میرے بھائی، ہماری یہ بے کیف نمازیں، یہ بغیر حضوری کے سجدے، یہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ حالت ہماری یہ ہوتی ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اول سے لے کے آخر تک ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 10 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس نماز میں ایک مرتبہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ یہ غفلت والی نمازیں، یہ بے کیف نمازیں، ان نمازوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو حدیث جبرائیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا تھا مل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ کیفیت حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کیفیت تو حاصل کر لیں کہ آپ کو یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان لفظ جو حدیث میں آیا ہوا ہے، ہم اس کو تصوف کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، یا طریقت کہتے ہیں، یا جس کو ہم پیری مریدی کہتے ہیں۔ یہ احسان کا دوسرا نام ہے۔ یہ پیری مریدی، یہ طریقت اور یہ تصوف، اور اس میں یہی چیز سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد بندے کے دل و دماغ پر ایسی چھا جائے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یوں کیفیت بنی ہوتی ہے گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ بنے تو کم از کم یہ کیفیت بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان والی کیفیت تصوف اور سلوک میں حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہے، سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ کیفیت بندے کی بن جاتی ہے، اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، ذکر کی کثرت، دائمی حضوری اور اللہ رب العزت کا استحضار بندے کی رگ رگ ریشے ریشے میں ایسا سما جاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی بندہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر نمازوں کی ایسی کیفیت بن جاتی ہے۔ پھر عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا بندے کے لیے دشوار نہیں ہوتا، اور پھر 5 نمازوں سے بندے کی تسلی نہیں ہوتی۔ پھر 5 نمازوں کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجت، تحیت المسجد، تحیت الوضو، اور بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہے، بہانے سے اپنے پروردگار سے تار جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیفیت کب بنتی ہے؟
جب ذکر کی کثرت ہوگی، نماز میں جان آ جائے. ہماری نمازیں بے جان ہیں، جان اللہ کی یاد سے آتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری تمام تر عبادات کی اصل جان اللہ کی یاد ہے. اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. آج ہمیں کہا جاتا ہے عقل مند کون ہے، دانا کون ہے؟ ایک تو میرے اور آپ کے نزدیک عقل مند. میں عقل مند کس کو کہتا ہوں، آپ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ ایک میرے رب نے جس کو عقل مند قرار دیا ہے، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں. ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں.